ملک بھر میں سیلابی پانی، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مکینوں کی بن گئی غم کی کہانی۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران سیلاب سے مزید 75 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سیلاب سے اموات کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی۔ 3 کروڑ سے زائد لوگ براہ راست متاثر، 10 لاکھ سے زائد گھر تباہ۔ ملک میں سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ دریائے سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، 100 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے، کئی مکانات منہدم۔ سیلابی صورتحال کے باعث حفاظتی بندوں کی مرمت کا کام جاری، سیلاب سے مزید دیہات متاثر ہونے کا خدشہ، علاقوں میں اعلانات، لوگوں کی نقل مکانی شروع کر دی گئی۔ دوست ممالک نے مصیبت میں پاکستان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ سیلاب کے نقصانات کا جائزہ لینا ابھی باقی ہے اور ضلعی انتظامیہ، صوبائی حکومتیں اور فوج مل کر نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے سروے کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سوات دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کلام میں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں پاک فضائیہ کا ریسکیو آپریشن جاری۔ خیبر پختونخوا کے گاؤں کشکی اور نوشہرہ قلعہ سے 800 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ رسال پور کے فیلڈ کیمپوں میں 1400 افراد کو رکھا گیا۔ وادی نیلکر میں مفت راشن اور امدادی کیمپ بھی قائم۔ ایئر مارشل حامد راشد رندھاوا اور ایئر وائس مارشل موید خان نے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ اقوام متحدہ کی پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے عالمی برادری سے $160 ملین ہنگامی امداد کی اپیل۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہتے ہیں پاکستان میں سیلاب سے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے پاکستان کو امداد کی ضرورت ہے۔ گرین ہاؤس گیسز عالمی حدت میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ سندھ کے 23 اور بلوچستان کے 30 اضلاع ڈوب گئے، ڈوبے ہوئے علاقوں سے پانی نکالنا ممکن نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا یہ پانی مہینوں تک مشکل سے نکلے گا۔ سیلاب سے ملک بھر میں 33 ملین لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متاثرین کو 25,000 کیش ریلیف دے رہے ہیں۔ ملک میں سیلاب سے تباہ کاریاں، چین اور آسٹریلیا کا سیلاب متاثرین کے لیے $1 کروڑ 64 لاکھ امداد کا اعلان۔ 25,000 خیموں اور دیگر امدادی اشیاء کے ساتھ چینی فضائیہ کی پروازیں 300 خیموں کی پہلی کھیپ لے کر آج اور کل کراچی پہنچیں گی۔ چینی صدر اور وزیر اعظم نے سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ اگر آئندہ ہماری حکومت آتی ہے تو ایسے اقدامات لیں گے جو پہلے نہیں لیے گئے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں انہوں نے رات کو میری 5.5 ارب کی فورن فنڈنگ تو دیکھ لی ہوگی۔ اوورسیز پاکستانی بہت بڑا اثاثہ ہیں، موجودہ حکومت نے ایک اقدام بھی عام آدمی کے لیے نہیں کیا۔ پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار نے سیلاب متاثرین کی امداد میں کرپشن کا الزام عائد کر دیا۔ برطانوی ریڈیو کو انٹرویو میں کہا کہ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ اعتماد کا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم سیلاب زدگان کو فنڈز دینے کے لیے کس پر اعتبار کریں۔ کے پی حکومت نے 4 ہفتے پہلے بلوچستان حکومت کے لیے فنڈ بھیجے، تاہم وہ فنڈ راستے میں گم ہو گئے۔ قصار میں ہولناک ٹریفک حادثہ، 9 افراد جاں بحق، 15 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے۔ 4 کی حالت تشویشناک، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد میں 5 خواتین اور 3 مرد شامل، 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک اور انہیں کراچی ریفر کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو $1.1 ارب جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق آئی ایم ایف پروگرام کے تحت 7واں اور 8واں اقتصادی جائزہ مکمل کر لیا گیا۔ حکومت پاکستان نے مالی بیرونی حالات بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے۔
IMF प्रोग्राम की बहाली अहम है मगर ये मंजिल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, IMF प्रोग्राम हमारी मुआशरत को नई समत देने के रास्ते का तयन करता है। पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के लिए हमें सख्त मेहनत करना होगी। हमें पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालना होगा। इस्लाहात के ज़रिए ही मुआशी बहरान से मुल्क को निकाल सकते हैं। IMF का कर्जा मंजूर हुआ है, कोई जैकपॉट नहीं लगा। कौम ने ये रकम वापस करनी है। 20 से ज़ायद मरतबा लिए गए कर्ज पर वज़रा शादियाने बजा रहे हैं। शेख रशीद की नून लीग पर तनकीद, बोले सैलाबी रेला गुजरने के बाद अवाम का रेला सड़कों पर आएगा। करोड़ों अफराद की बका की जंग में सियासतदान अभी दस्तो गिरबा हैं। भारत से तिजारत शुरू करने के बाद अब ये इसराइल की तरफ बढ़ेंगे। शहबाज शरीफ इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं, उन्हें बैरूनी क़ुव्वतों की मदद से लाया गया। असद उमर की हुकूमत पर तनकीद, कहा पाकिस्तान में $2 अरब हर महीने खसारा हो रहा है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ मौजूदा निज़ाम से नबर्द आज़मा है। बदतरीन मीडिया, सेंसरशिप, अदालती और कानूनी महाज पर साजिशें, अरबों डॉलर के वसाइल इमरान खान को ख़त्म करने के लिए फूंके जा रहे हैं। मुल्की मफादात के खिलाफ बात करने और लिखने वालों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को कौम भी माफ़ नहीं करेगी। कौमी मफाद के खिलाफ कोई सबूत मिले तो कोई रायत का मुस्तहिक नहीं होना चाहिए। सरबराह मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात हुसैन शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा के मामले पर खामोशी नहीं रह सकते। कहा सैलाब इस वक्त कौमी इशू है, सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। बाइडन इंतजामिया का ताइवान को भारी असलहा फराहम करने पर गौर शुरू। अमरीका ताइवान को एंटी शिप मिसाइल फराहम करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ताइवान को $1.1 अरब का असलहा फरोख्त किया जाएगा। असलहे की फराहमी के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक अगले 1-2 माह में ताइवान के लिए बड़े फौजी मंसूबों का ऐलान हो सकता है। और एशिया T20 कप 2022 यूनाइटेड अरब अमारात में जारी। अफगानिस्तान के खिलाफ बंगाल टाइगर्स रेत की दीवार साबित। अफगानिस्तान की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। बांग्लादेश 127 रन तक महदूद। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 128 रन का हदफ दे दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरूफ खालिद और मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं मुल्क भर में सैलाबी पानी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मकीनों की बन गई गम की कहानी। मुल्क भर में 1100 से जायद अमवात, 3 करोड़ से जायद लोग बराह रास्त मुतासर, 10 लाख से जायद घर तबाह। मुल्क में हालिया सैलाब और बारिशों से 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद बराह रास्त मुतासर हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 75 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद सैलाब और बारिशों से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 1136 तक पहुँच गई है। NDMA का बताना है कि मुल्क भर में अब तक 10,51,570 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि सैलाब और बारिशों से अब तक 7,35,375 मवेशी मर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाब के दौरान अब तक 162 कुलों को नुकसान पहुंचा। 72 अजला बुरी तरह मुतासर हुए, जबकि मजमूई तौर पर 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद बराह रास्त सैलाब से मुतासर हुए हैं। दरियाई सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि इस वक्त 7,25,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाब के बाईस 100 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, कई मकानात मुनहदिम हो गए। सैलाबी सूरत हाल के बाईस हिफाजती बंदों की मुरम्मत का काम जारी है। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि सैलाब से मज़ीद देहात मुतासर हो सकते हैं, इसलिए बस्तियाँ और देहात खाली कराने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दोस्त ममालिक ने मुसीबत में पाकिस्तान को कभी अकेला नहीं छोड़ा। सैलाब के नुकसानात का जायजा लेना अभी बाकी है और ज़िले इंतजामिया, सूबाई हुकूमतें और फौज मिलकर नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे करेंगे। आर्मी चीफ का कालाम में गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کانجو اور سوات کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کالام میں کافی نقصان ہوا ہے جبکہ ہوٹل اور پل تباہ ہو گئے ہیں۔ 2010 کے سیلاب میں بھی یہاں ایسی ہی تباہی ہوئی تھی اور دوبارہ انہی جگہوں پر تعمیرات کی اجازت دے کر غفلت کا مظاہرہ کر دیا گیا۔ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ اس وقت سب سے ضروری کالام روڈ کو کھولنا ہے اور امید ہے 6 سے 7 دنوں میں روڈ کو کھول دیں گے۔ کالام میں پھنسے لوگوں کو نکال رہے ہیں جبکہ کالام میں اب بحران کی صورتحال نہیں ہے۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپیل پر بہت اچھا رسپانس ہے اور کئی ٹن راشن اکٹھا ہو رہا ہے۔ مختلف فلاحی اداروں، سیاسی جماعتوں اور افواج پاکستان نے ریلیف سینٹرز کھولے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ NCOC کی طرز پر ہیڈ کوارٹرز بنایا گیا ہے جہاں امداد کا ڈیٹا اکٹھا ہوگا اور ہیڈ کوارٹر سے وزیر منصوبہ بندی امداد ادھر بھجوائیں گے جہاں ضرورت ہوگی۔ تاہم اب راشن کا نہیں بلکہ خیموں کا مسئلہ ہوگا جس کے لیے بیرون ملک سے ٹینٹس منگوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فوج کی طرف سے بھی خیمے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں پاک فضائیہ کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے گاؤں کشکی اور نوشہرہ قلعہ سے 800 افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ رسال پور کے فیلڈ کیمپوں میں 1400 افراد کو رکھا گیا ہے جن کے لیے علاج، کھانا اور رہائش کی فراہمی جاری ہے۔ وادی نلتر میں پاک فضائیہ کی جانب سے مفت راشن اور امدادی کیمپ بھی قائم کیا گیا۔ ایئر مارشل حامد راشد رنداوا اور ایئر وائس مارشل معید خان نے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ ترجمان کے مطابق ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے عالمی برادری سے $160 ملین ہنگامی بنیاد کی اپیل کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے ہنگامی مدد طلب کرنے کے حوالے سے دفتر خارجہ میں تقریب منعقد ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بذریعہ ویڈیو لنک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے پاکستان کو امداد کی ضرورت ہے۔ گرین ہاؤسز گیسز عالمی حدت میں اضافہ کا سبب بن رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان کو $160 ملین امداد کی ضرورت ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان کی ہنگامی امداد کی اپیل کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہی ویو نے پاکستان میں تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور شدید بارشوں اور سیلاب کا سامنا ہے۔ پاکستان شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ 72 اضلاع میں 3 کروڑ افراد کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ مواصلاتی نظام اور فصلیں برباد ہو گئیں اور معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ متاثرین کے لیے خوراک، چھت کی فراہمی اور بحالی بڑا چیلنج ہے۔ انکم سپورٹ پروگرام سے متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے عالمی برادری سے $160 ملین ہنگامی امداد کی اپیل کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے ہنگامی مدد طلب کرنے کے حوالے سے دفتر خارجہ میں تقریب منعقد ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بذریعہ ویڈیو لنک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے پاکستان کو امداد کی ضرورت ہے۔ جہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سندھ کے 23 اور بلوچستان کے 30 اضلاع ڈوب گئے۔ یہ پانی مہینوں تک مشکل سے نکلے گا۔ فی الحال فوری طور پر کہیں سے پانی نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ فلیش اپیل کے بعد اقوام متحدہ کی ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر جویلین ہارنس کے ساتھ پریس کانفرنس میں بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج پاکستان فلڈ رسپانس پلان
لانچ کیا گیا ہے۔ سیلاب سے ملک بھر میں 33 ملین لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت نے ملک بھر کے کئی اضلاع میں فلڈ ایمرجنسی لگا رکھی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متاثرین کو 25,000 کیش ریلیف دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جیسا سیلاب اب آیا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث بارشوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کو ان غیر معمولی حالات میں عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ اور بہت سے دوست ممالک کی موجودہ حالات میں امداد موصول ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک بھر میں 72 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ 1 ملین سے زیادہ گھر متاثر ہوئے، 2 ملین ایکڑ فصلیں تباہ ہوئیں۔ ہم نے 35 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مکمل تباہ ہونے والے گھروں کے لیے 5,000 روپے فوری دیے جائیں گے۔ چین اور آسٹریلیا نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد متاثرین اور بحالی کے لیے $1 کروڑ 64 لاکھ امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ چین کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے 100 ملین یوان $1 کروڑ 44 لاکھ امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 25,000 خیموں اور دیگر امدادی اشیاء کے ساتھ چینی فضائیہ کی پروازیں 300 خیموں کی پہلی کھیپ لے کر آج اور کل کراچی پہنچیں گی۔ چینی سفیر کراچی میں امدادی سامان پاکستانی حکام کے حوالے کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چیانگ نے سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی قیادت اور عوام سے یکجہتی کے پیغامات بھیجے ہیں۔ صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو چینی قیادت کی جانب سے پیغام پاکستان میں سفیر چانونگ گرونگ نے پہنچایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ کی طرح چین کی قیادت اور عوام نے پاکستان دوستی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ آسٹریلیا نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے $20 لاکھ کی امداد کا اعلان کر دیا۔ محکمہ امور خارجہ اور تجارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب پر ہنگامی انسانی مدد کے تحت مالی معاونت کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا کی جانب سے امداد ورلڈ فوڈ پروگرام کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ چین سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کراچی پہنچ گیا۔ چینی سفیر نے کہا کہ چینی حکومت کو پاکستان میں سیلاب متاثرین سے مکمل ہمدردی ہے۔ چین کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے 3,000 خیمے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان تمام موسموں میں اسٹریٹجک شراکت دار ہیں، جبکہ چین کی جانب سے مزید امدادی سامان جلد پاکستان پہنچ جائے گا۔ پاکستان میں سیلاب سے اربوں ڈالر کے نقصانات کے باعث ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک سمیت عالمی مالیاتی اداروں نے مدد کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ اے ڈی پی حکام نے بتایا کہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے مالی معاونت پر غور کر رہے ہیں اور اے ڈی پی ٹیم اس حوالے سے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ سیلاب کے علاوہ موجودہ مالی سال پاکستان کو $2.3 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ یہ فنڈز 30 جون 2023 تک مختلف پروگرامز کے لیے فراہم کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں سیلاب سے اربوں ڈالر کے نقصانات کے باعث ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک سمیت عالمی مالیاتی اداروں نے مدد کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ اے ڈی پی حکام نے بتایا ہے کہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے مالی معاونت پر غور کر رہے ہیں اور اے ڈی بی ٹیم اس حوالے سے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ حکام نے کہا کہ سیلاب کے علاوہ موجودہ مالی سال پاکستان کو $2.3 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ یہ فنڈز 30 جون 2023 تک مختلف پروگرامز کے لیے فراہم کیے جائیں گے۔ ڈیرہ غازی خان کے سیلاب زدہ علاقوں میں پانی میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ڈی جی خان ضلع کے قبائلی علاقوں میں زمینی راستے جزوی طور پر بحال ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ڈی جی خان میں گرتوٹ کے مقام پر پہاڑی تودا ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ پنجاب بلوچستان شاہراہ بحال کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈی جی خان میں جلیبی موڑ پر عارضی سٹیل کا پل قائم کیا گیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آئندہ ہماری حکومت آتی ہے تو ایسے اقدامات لیں گے جو پہلے نہیں لیے گئے۔ سیلاب کے بعد آنے والے دنوں میں مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ 3 گھنٹے کے اندر انہوں نے رات کو میری 5.5 ارب روپے کی فنڈنگ دیکھ لی ہوگی کہ فنڈنگ کیسے آتی ہے۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے پہلے ہی دن اسمبلی میں مجھے تقریر نہیں کرنے دی، پہلے دن سے مجھے NRO کے لیے بلیک میل کرتے رہے۔ میری حکومت میں عدم استحکام پیدا کر کے پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیا گیا، سازشیں ہو رہی تھیں، مجھے ساری رپورٹس مل رہی تھیں۔ نواز شریف کا بیٹا پہلے اور پھر نواز شریف بیان حلفی دے کر بھاگ گیا۔ کرونا آیا تو شہباز شریف لندن سے بھاگا آیا۔ کرونا کے دوران نون لیگ نے سیاست کی کوشش کی، ہماری حکومت نے اقتدار میں آتے ہی ایکسپورٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ 3 گھنٹے کے اندر انہوں نے رات کو میری 5.5 ارب کی فورن فنڈنگ دیکھ لی ہوگی کہ فنڈنگ کیسے آتی ہے۔ اوورسیز پاکستانی بہت بڑا اثاثہ ہیں، ہمارے دور میں 31 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ایک اقدام بھی عام آدمی کے لیے نہیں کیا۔ کبھی اس حکومت نے سوچا بجلی کے بلوں سے عام آدمی کا کیا حال ہو رہا ہے؟ PTI رہنما شاندانہ گلزار نے سیلاب متاثرین کی امداد میں کرپشن کا الزام عائد کر دیا۔ شاندانہ گلزار نے برطانوی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ اعتماد کا ہے۔ PTI رہنما کا کہنا تھا کہ لوگوں کو نہیں معلوم سیلاب زدگان کو فنڈز دینے کے لیے کس پر اعتبار کریں۔ شاندانہ گلزار نے کہا کہ KP حکومت نے 4 ہفتے پہلے بلوچستان حکومت کے لیے فنڈ بھیجے، تاہم وہ فنڈ راستے میں گم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ختم ہونے والی کرپشن ہی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں بارش اللہ کی طرف سے، سیلاب کرپٹ گورننس کی وجہ سے آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب کے سدباب کے لیے پہلے سے اقدامات کرنا ضروری تھا۔ نوشہرہ سوات میں دیہات بچانے کے لیے پانی روکنے کے بند بنانے سے بچت ہوئی ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ IMF نے پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ IMF اعلامیے کے مطابق IMF پروگرام کے تحت 7واں اور 8واں اقتصادی جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے مالی بیرونی حالات بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ 3 جولائی 2019 کو پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر کی منظوری دی گئی۔ پاکستان کے پروگرام کی مدت اور قرض کو بڑھایا گیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ پروگرام جون 2023 تک جاری رہے گا۔ پاکستان کو اب مجموعی طور پر 6.5 ارب ڈالر دیے جائیں گے۔ اعلامیے میں اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے مالی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پانے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ یوکرین جنگ اور کرنٹ اکاؤنٹ سے پاکستانی روپے زر مبادلہ پر دباؤ پڑا، تاہم پاکستان کے لیے ترجیح جلد اہداف کو مکمل کرنا ہوگا۔ روپے کی قیمت مارکیٹ کے مطابق طے کی جائے۔ گورننس اور حکومتی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی، جبکہ کمزور طبقے کے لیے سماجی پروگرام جاری رکھے جائیں۔ IMF کا پاکستان کو قسط جاری کرنے کا اعلان۔ قومی اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل 5ویں روز بھی مندی کا رجحان۔ عالمی مالیاتی ادارے معاہدے کے باوجود پاکستان اسٹاک ایکسچینج مسلسل 5ویں روز گراوٹ کا شکار رہا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 55 ارب روپے کم ہوئی۔ آج سیشن کے آغاز پر PSX بینچ مارک 100 انڈیکس 500 پوائنٹس مثبت تھا، جو کاروباری دن کے اختتام پر 309 پوائنٹس منفی پر بند ہوا۔ خزار میں ٹریفک کے حادثہ 9 افراد جاں بحق، 15 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حادثے میں 15 سے زائد مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ جاں بحق افراد میں 5 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں۔ 2 زخمیوں کو تشویشناک حالت میں کراچی ریفر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خزار میں ٹریفک کا حادثہ 9 افراد جاں بحق ہو گئے، 15 سے زائد مسافر زخمی ہیں۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حادثے میں 15 سے زائد مسافر زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ جاں بحق افراد میں 5 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں۔
2 زخمیوں کو تشویشناک حالت میں کراچی ریفر کر دیا گیا۔ مشیر امور کشمیر کے احکامات کے باوجود غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ایڈمنسٹریٹر امور کشمیر اور فیلڈ آفیسر پنجاب کی مبینہ ملی بھگت سے امور کشمیر کی زمینوں پر سوسائٹیاں بنانے لگے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں مشیر امور کشمیر کے احکامات کے باوجود غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ایڈمنسٹریٹر امور کشمیر اور فیلڈ آفیسر پنجاب کی مبینہ ملی بھگت سے امور کشمیر کی زمینوں پر سوسائٹیاں بننے لگی ہیں۔ مافیا کی جانب سے امور کشمیر کی زرعی زمین کو سکنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، سلمان شاہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ سلمان، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کیرا کی جانب سے کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی کے سزا جات کی حیثیت تبدیل کیے جانے کا نوٹس لیا گیا تھا اور احکامات جاری کیے گئے تھے کہ محکمہ امور کشمیر کی زمینوں پر کسی بھی قسم کی غیر قانونی تعمیرات نہ کی جائے اور غیر قانونی قبضوں کو بالکل خاتمہ کیا جائے، لیکن ان احکامات کے باوجود امور کشمیر کی زمینوں پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایڈمنسٹریٹر امور کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی لاہور کے ساتھ فیلڈ آفیسر پنجاب اور پٹواریوں کی مبینہ ملی بھگت سے امور کشمیر کی زمینوں پر سوسائٹیاں بننے لگی ہیں۔ فیلڈ آفیسر پنجاب کی مبینہ ملی بھگت سے مافیا کی جانب سے امور کشمیر کی زرعی زمین کو سکنی میں تبدیل کیا جانے لگا ہے۔ لینڈ مافیا کی جانب سے امور کشمیر کی اربوں روپے مالیت کی قیمتی زرعی اراضی کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ جی سلمان شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی اہم ہے مگر یہ منزل نہیں ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام ہماری معیشت کو نئی سمت دینے کے راستے کا تعین کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو خود کفیل بنانے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنا ہوگی۔ ہمیں پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنا ہوگا۔ اصلاحات کے ذریعے ہی معاشی بحران سے ملک کو نکالا جا سکتا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ منظور ہوا ہے، کوئی جیک پاٹ نہیں لگا، قوم نے یہ رقم واپس کرنی ہے۔ شیخ رشید نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ 20 سے زائد مرتبہ لیے گئے قرض پر وزراء شادیانے بجا رہے ہیں۔ سیلابی ریلا سڑکوں سے گزرنے کے بعد عوام کا ریلا سڑکوں پر آئے گا۔ کروڑوں افراد کی بقا کی جنگ میں سیاستدان ابھی بھی دست و گریباں ہیں۔ بھارت سے تجارت شروع کرنے کے بعد اب یہ اسرائیل کی طرف بڑھیں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ سفید پوش ہی نہیں، صاحب حیثیت بھی بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے۔ سیلاب سے متاثرہ قوم آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ سیلاب کے بعد غذائی قلت اور وبائی بحران آئے گا۔ عمران خان کی طرح حکمران بھی ٹیلی تھون کرائیں تاکہ ان کی مقبولیت کا پتہ چل سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ شہباز شریف امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں، انہیں بیرونی قوتوں کی مدد سے لایا گیا ہے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ آئی ایم ایف 90% گیس اور 50% بجلی کی قیمتوں میں اضافہ چاہتا تھا۔ پاکستان میں $2 ارب ہر مہینے خسارہ ہو رہا ہے، ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اسد عمر نے کہا کہ ایک حکومت عوام کا ووٹ لے کر آئی اور ایک لیڈر عوام کی زندگی بدلنے آیا تھا۔ ہمیں مختلف ممالک سے سپورٹ ملی۔ عمران خان پہلے وزیر اعظم تھے جو مشکل فیصلے کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ نوجوانوں نے شہباز شریف کی ٹک ٹاک بنا کر ان کی مت مار دی ہے۔ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ہاتھ کھولا رکھیں۔
साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मौजूदा निज़ाम से नबर्द आज़मा है। बदतरीन मीडिया, सेंसरशिप, अदालती और कानूनी महाज पर साजिशें, अरबों डॉलर के वसाइल इमरान खान को ख़त्म करने के लिए फूंके जा रहे हैं। ट्विटर पर अपने पैगाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि हर हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद अवाम के दिल चेयरमैन PTI इमरान खान की तरफ से नहीं मोड़े जा रहे। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि इस फस्तायद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इस निज़ाम को उलटना ना सके तो ये नाकामी पाकिस्तान का अलमिया होगी। मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मुल्की मफादात के खिलाफ बात करने और लिखने वालों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को कौम भी माफ़ नहीं करेगी। कौमी मफाद के खिलाफ कोई सबूत मिले तो कोई भी रियायत का मुस्तहिक नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि सैलाब इस वक्त कौमी इशू है जिससे आम आदमी बुरी तरह मुतासिर है। इन ममालिक का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद की है। चौधरी शुजात ने कहा कि इन मुहिब वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी शुक्रिया जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इमदाद में हिस्सा लिया। तमाम पार्टियों के कारकुनान इख्तलाफात भुलाकर सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली में अपना हिस्सा डालें। सियासी लीडरान ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद जोकर के हुक्म पर लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग इंसदाद जराइम के लिए मुतहरिक संगीन वारदातों में मुलव्विस 242 गैंग्स का किला कमा करते हुए 450 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता रहे हैं CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर के हुक्म पर लाहौर पुलिस ऑपरेशंस विंग इंसदाद जराइम के लिए मुतहरिक है। संगीन वारदातों में मुलव्विस 242 गैंग्स का कला कमा करते हुए 450 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जमान के कब्जा से 3 करोड़ 94 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। रेलवेज पुलिस हेल्प डेस्क लाहौर स्टेशन ने 17 साल ईशा नामी लड़की को रेस्क्यू करके वर्षा के हवाले कर दिया है। ईशा नामी लड़की घर वालों से नाराज होकर मुगलपुरा लाहौर से रेलवे स्टेशन आन पहुंची थी। आपको बता रहे हैं रेलवे पुलिस हेल्प डेस्क लाहौर स्टेशन ने 17 साल ईशा नामी लड़की को रेस्क्यू करके वर्षा के हवाले कर दिया। ईशा नामी लड़की घर वालों से नाराज होकर मुगलपुरा लाहौर से रेलवे स्टेशन आन पहुंची थी। तफसीलात जान लेते हैं। राना इशफाक अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इशफाक, अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि जो है ये जब से पाकिस्तान रेलवे ने कुछ ट्रेनों को प्राइवेट किया है, प्राइवेट ट्रेनों में मुख्तलिफ किस्म के जो है हादसा पेश आ रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों जो है वो ख्वाजा साओं का डांस जो है वो सामने आ गया, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। जबकि आज जो आपने पाकिस्तान रेलवे की जानिब से भी जो है वो इस चीज की मजम्मत की गई है कि उनका एक मुलाजिम जो है प्राइवेट ट्रेन में बदमाशी कर रहा है और फ्री जो है वो सफर करने की कोशिश कर रहा है। जबकि यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से साथियों को फ्री जो है वो सफर करने की सहूलत दी गई थी, जिसमें 80% जो है वो किराया माफ किया जाता है। जबकि उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी अभी तक अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी ठीक है इशफाक, अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अल मुस्तफ़ा आई हस्पताल मिसंग रोड से सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल रिलीफ मिशन रवाना हो गया है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज की निगरानी में माहिर डॉक्टर्स की टीम तोंसा, राजनपुर, बस्ती एहमदानी, फाजिलपुर, राम मुबारकपुर समेत दीगर सैलाबज़दा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप लगाएगी। मेडिकल टेस्ट, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट, हेपेटाइटिस, जल्द
पेट, पेचिश, मलेरिया, पानी से पैदा होने वाले अमराज की तशखीस, इलाज, अद्वियात की मुफ्त सहूलियात मुहैया करेगी। अल मुस्तफ़ा आई अस्पताल के सदर खालिद मुहीद ने प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी, डॉक्टर इनामुल हक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुफ्त लोडर गाड़ियाँ मुहैया करने का फैसला किया। मुखय्यर अफराद, तंजीमें और इदारे जो लाहौर से तुनसा इमदादी सामान भेजना चाहते हैं, हम इन्हें दावत देते हैं कि वो अपने हाथों से सैलाब मुतासरीन में सामान तकसीम करें, जिसके लिए लोडर गाड़ियों के साथ एक नुमाइंदे को भी साथ जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया की जा रही है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने 1 करोड़ रुपए से रिलीफ फंड कायम कर दिया है। आपको बता रहे हैं, लाहौर में बैंकों और डाकखानों ने एडजस्ट शुदा बिल लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद शहरी लेस्को दफातर और बैंकों के धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, लाहौर में बैंकों और डाकखानों ने एडजस्ट शुदा बिल लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद शहरी लेस्को दफातर और बैंकों के धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान रेलवे PWI के मुलाजमीन प्राइवेट ट्रेनों में ड्यूटी फ्री पास दिखाकर ज़बरदस्ती सफ़र करने लगे। NCS के टिकट बनाने पर झगड़ा हुआ। कोहिनूर न्यूज़ ने मामले की फुटेज ढूंढ निकाली है। 103 अब ट्रेन में PWI के मुलाजिम को वीडियो में बदमाशी करते देखा जा सकता है। चीन और भारत समेत कई ममालिक की अफवाज फौजी मशकों में हिस्सा लेने रूस पहुंच गई। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मुश्तरका फौजी मशकों में चीन, भारत, बेलारूस और शाम भी हिस्सा ले रहे हैं। मुश्तरका फौजी मशकें 1 से 7 सितंबर तक जारी रहेंगी, जिसमें 50,000 फौजी एहलकार, 140 तैयारी और 60 बहरी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि मुश्तरका फौजी मशकें 1 से 7 सितंबर तक जारी रहेंगी। फौजी मशकें मशरकी रूस के 7 फायर रेंजर्स पर की जाएंगी। खेल के मैदान से कुछ खबरें शामिल करेंगे। दुबई में एक तरफा एशिया कप का मेला सजा हुआ है, तो दूसरी तरफ ICC क्रिकेट एकेडमी में डोमेस्टिक क्रिकेट T20 लीग जारी है। डिवीजन शिपिंग टीम के ऑनर साकिब इस वक्त हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नवीद मलिक के साथ मौजूद हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट T20 लीग की मजीद क्या तफसीलात हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, दुबई में एशिया कप का जो मेला वो सजा हुआ है। एक तरफ अगर बात करें तो एशिया कप खेला जा रहा है, दूसरी तरफ ICC T20 ट्रॉफी भी खेली जा रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट का जो मेला है वो भी लगा हुआ है। अगर पाकिस्तान के जो यंगस्टर और जो कह लें कि प्लेयर्स को और टैलेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे दी विजन शिप के जो मालिक हैं, टीम के, वो यहाँ पे मौजूद है। हमें इनसे जानने की बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा सर, ये बताएं कि दुबई में क्रिकेट का हब क्या कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे बहुत सारी जो लीग्स हैं वो खेली जा रही होती हैं, एशिया कप जारी है और दूसरी तरफ ICC क्रिकेट एकेडमी में आपकी जो लीग्स है वो भी खेली जा रही है। तो आपकी टीम के बारे में बताएं कि आप प्लेयर्स को भी प्रोड्यूस करें और आपके पास प्रोफेशनल प्लेयर्स भी हैं, तो कैसा देख रहे हैं खुद को? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए, और दूसरा यस, दुबई इज अ क्रिकेट हब करंटली। तीसरा जो ICC में हमारा जो टूर्नामेंट चल रहा है जस्ट स्टार्टेड, so we are into the league matches, so inshallah taala when the tournament will be finished we will be in the top position inshallah taala। जी, इनका ये कहना है कि ये हम टॉप पोजीशन पे बरजमाएं और टॉप पोजीशन पे रहेंगे, इनके लिए नेक तमन्नाएं भी है। दूसरा इनका ये कहना है कि वाकई ही जो क्रिकेट के हवाले से जो इतने प्लेयर्स हैं और जो टैलेंट है वो अगर हम इसी तरह ही काम करेंगे तो वो प्रोड्यूस भी होंगे और सामने भी आएंगे। और जो एशिया कप के पाकिस्तान टीम जो दुबई में मौजूद है उसके लिए भी नेक ख्वाहिशात है, और जो इस टाइम ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो लीग्स खेल रहे हैं ICC में, इनके लिए भी नेक ख्वाहिशात की तमन्ना की जा रही है। जी नवीद मलिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एशिया कप की बात कर लेते हैं। एशिया कप 2022 का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश, बंगाल टाइगर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पहले बैटिंग करते हुए 128 रन का
हदफ दिया है और 128 रन के ताकुब में इस वक्त अफगानिस्तान टीम की बैटिंग जारी है और मैच इस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। दूसरी जानिब कौमी टीम अपना दूसरा मैच 2 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मीरा की न्यूयॉर्क में परफॉर्मेंस देते हुए नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने सोशल मीडिया सारिफीन के दिल जीत लिए। अदाकारा न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में बीच सड़क पर दुल्हन की तरह सुर्खचौड़ा ज़ेब तन करके पंजाबी गाने पर डांस कर रही हैं और शायकीन उनकी परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अदाकारा मीरा न्यूयॉर्क में डांस परफॉर्मेंस के जरिए पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के बायस मुतासर अफराद के लिए चंदा जमा कर रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।